سیدنا ابو القاسم جنید بغدادی رضی اللہ تعالی، نام آتا ہے ان کا غوث اعظم کے پیروں میں، مشائخ۔ اللہ نے شان غوث پاک کو زیادہ دی ہے۔ شاہی پہلوان تھے، حضرت سری سقطی کے بھانجے تھے۔ بادشاہ نے اعلان کیا ہوا تھا ہمارے جنید کو جو پچھاڑ دے گا منہ مانگا انعام دیں گے۔ بڑے زبردست پہلوان تھے، شہرت تھی۔ آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں؟ رستم زماں لقب ہے نا پہلوانوں کا جس کو کہتے ہیں، اسی طرح کا ان کا لقب۔ بغداد میں ایک شخص آیا، لاغر، نحیف و نزار، پسلیاں گنی جا سکیں اتنا کمزور۔ اس نے آ کے کہا میں جنید سے لڑوں گا۔ لوگوں نے کہا خیر ہے، جنید کا نام سن کے اچھے اچھے پہلوان جو ہیں وہ ویسے ہی ڈر جاتے ہیں، اور یہ ہڈیوں کا پورا پنجر آ گیا اور کہتا ہے میں لڑوں گا۔ وہ بادشاہ کے پاس لے گئے، بادشاہ نے بھی دیکھ لیا اس کی موت اس کو بلا رہی ہے۔ اور کسی نے کہہ دیا مرنے کے اور بہت سے طریقے ہیں، تو جنید سے کیوں لڑنا چاہتا ہے؟ ان کا تھپڑ نہیں سہ سکے گا۔ اس نے کہا مجھے داؤ آتے ہیں۔ بادشاہ کو کہو بس اس کا اعلان کرائے مقابلے کا، سامنے آؤ گے میدان میں پتہ چل جائے گا۔ بہت اچھا جی، اعلان ہو گیا، دنیا آئی کہ ہے کون آ گیا جنید سے لڑنے۔ مقابلے سے پہلے وہ بندہ حضرت جنید کے قریب گیا۔ جنید میں پہلوان نہیں ہوں، میں پہلوان، سب صحیح کہہ رہے ہیں، میں تمہارا ایک تھپڑ بھی نہیں سہ سکتا۔ سنو، میرے پاس دو ہی راستے ہیں، میں اس لیے آج آ گیا ہوں یہاں، تمہیں آ کے چیلنج کر دیا۔ میری دو بیٹیاں ہیں، جوان ہو گئی ہیں، میں نے ان کی شادی کرنی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ بیٹیوں کو دیکھتا ہوں شرم آتی ہے، ان کے سامنے جاتا ہوں شرمندہ ہوتا ہوں، کوئی انتظام نہیں ہے، مرنا چاہتا ہوں، یا تو پھر میں جا کے سمندر میں چھلانگ لگا دوں یا آج تمہارے ہاتھوں مارا جاؤں، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ حضرت جنید نے کہا اگر پیسے چاہیے بادشاہ سے ویسے کہہ دیتا، وہ تیری کوئی مدد کر دیتا، تیری بیٹیوں کی شادی ہو جاتی۔ اس نے کہا میں مدد نہیں مانگ سکتا۔ کہا کیوں؟ کہ میں نبی کی اولاد ہوں، سید ہوں، بھیک مانگ سکتا؟ تمہاری مرضی ہے، ہار جاؤ، دنیا کے سامنے عزت قربان کر دو، سیدزادیوں کی شادی ہو جائے گی، اللہ کے نبی کے ہاں تمہاری عزت ہو جائے گی، ورنہ میں مرنا ہی ہے۔ میں گھر جانے کے قابل تو ہوں نہیں کہ بچیوں کا کیا کروں، مرنا چاہتا ہوں، اس طرح نہیں تو تمہارے ہاتھوں مر جاؤں گا، فیصلہ تم کر لو کیا کرنا ہے۔ اور لوگ بڑے حیران کہ باتیں کیا ہو رہی ہیں، ان کا مقابلہ شروع کرایا جائے۔ ادھر جناب سیٹی بجا دی گئی، اعلان کر دیا گیا کہ جی مقابلہ شروع ہو۔ حضرت جنید کے قدم بھاری ہو گئے ہیں، اس کے سامنے ہارتا ہوں، یہ سارا مجمع جو میرے نعرے لگا رہا ہے مجھ پر تھو تھو کرے گا، سب کے سب یہی کہیں گے کہ ہار گئے ہیں، کھایا پیا خراب کر دیا۔ لوگوں کو تو حقیقت نہیں پتا ہوگا، سب مجھے تھو تھو کریں گے، اور اگر نہیں ہارتا جیتتا ہوں اور اس کو نیچے گراتا ہوں، حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا، ان کے سامنے کس طرح جاؤں گا؟ وہ کیا کہیں گے میرا بیٹا آیا تھا تو نے یہ سلوک کیا۔ ذہن میں کشمکش، ادھر وہ کہہ رہا ہے آؤ مقابلہ کرو، اس نے اپنا ایسے ہی زور لگا کے ان کو ذرا ہلایا، یہ گر گئے، وہ سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا۔ لوگوں بڑے حیران، جنید جیسا پہلوان اتنے کمزور شخص سے ہار گیا۔ لوگوں نے اس کو کندھے پہ اٹھا لیا، بادشاہ نے انعام دیا، لوگ نعرے لگاتے ہوئے لے گئے۔ جو سب آتے ہوئے جنید کے نعرے لگا رہے تھے، اب کوئی جنید کو پوچھ بھی نہیں رہا، کوئی جنید کی طرف آ بھی نہیں رہا۔ ہوا کیا ہے، کیسے ہو گیا؟
حضرت جنید نے دیکھا لوگ تو چڑھتے سورج کے ساتھ ہوتے ہیں، یہی جو اب تک میرے نعرے لگا رہے تھے اب بھول گئے، کسی نے کچھ کہا، کھایا پیا یوں کر دیا، کسی نے کہا جناب بس ایسے ہی نام کی پہلوانی تھی، دیکھو ایک کمزور آدمی سے ہار گئے۔ حضرت جنید یہ باتیں سنتے ہوئے اپنے ٹھکانے پہ آئے، روتے رہے، لیکن دل مطمئن تھا، دل مطمئن تھا کہ میں نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے، غلط نہیں۔ ہاں عزت قربان کی ہے، مگر جن کے لیے کی ہے وہ ضرور لاج رکھیں گے۔ اللہ رات سوئے، خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فرمایا جنید تو نے اپنی عزت قربان کی، میرے بیٹے کی لاج رکھی، تجھے اولیاء کے گروہ کا سردار بنایا جاتا، سید الطائفۃ الاولیاء کا لقب ملا۔ دوسرے دن بادشاہ نے بلایا، بادشاہ نے کہا جنید ہم تمہیں جانتے ہیں، تمہارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تم تو کل لڑے ہی نہیں، یہ بتاؤ اس کمزور آدمی کے سامنے بھی گر گئے؟ تم نے اس کو کوئی ایک ہاتھ بھی نہیں لگایا اور خود گر گئے، لڑے نہیں ہو تم نے اس کو جتوایا ہے، کیوں؟ جنید نے کہا میں شمر نہیں تھا جو نبی کے بیٹے کے سینے پہ چڑھ جاتا، وہ سید زادہ تھا، میں اس کے سینے پہ کیسے بیٹھ سکتا تھا؟ ہاں میں نے نبی کے نام پر اپنی عزت قربان کی ہے، آج کے بعد پہلوانی کی ضرورت نہیں، آج کے بعد نبی کی غلامی ہوگی۔ وہ دن اور آج کا دن دنیا حضرت جنید کو سلام کرتی ہے۔